الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیچھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آگے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنیے۔ ابتداءً دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ فیضان مدینہ ہے فیضان مدینہ۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مطالعہ کرنے کے موضوع پر مدنی مکالمے کا سلسلہ۔ فیضان مدینہ ہے فیضان مدینہ۔ رکن شورا محمد اطہر اتاری سلمہ الباری کی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جاری مدنی تربیتی کورس اور معلم تربیتی کورس کے درجے میں تشریف آوری۔ فیضان مدینہ ہے فیضان مدینہ۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 126 روزہ مدرس کورس کا آغاز۔ فیضان مدینہ ہے فیضان مدینہ۔ مرکز الاولیاء لاہور میں فرانس اور بنگلہ دیش سے تشریف لائے ہوئے اسلامی بھائیوں کی رکن شورا حاجی یعقوب رضا اتاری سلمہ الباری سے ملاقات۔ فیضان مدینہ ہے فیضان مدینہ۔ ہند مدینہ الاولیاء احمد آباد شریف میں مدنی قافلے کے مناظر۔ فیضان مدینہ ہے فیضان مدینہ۔ کینیا کے شہر کاکا میگا میں علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کا سلسلہ۔ فیضان مدینہ ہے فیضان مدینہ۔ بنگلہ دیش سے مدنی قافلے کی روانگی۔ فیضان مدینہ ہے فیضان مدینہ۔ رکن یوکے مدنی کابینہ کا برمنگم میں قائم مدرسۃ المدینہ کا دورہ۔ فیضان مدینہ ہے فیضان مدینہ۔ آئیے اب دعوت اسلامی کی مدنی خبریں تفصیل سے سنتے ہیں۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مطالعہ کرنے کے موضوع پر مدنی مکالمے کا سلسلہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری مقدس ذلہ العالی نے بھی شرکت فرمائی۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ جو اسلام میں روزانہ ایک رسالے کا مطالعہ کرتے ہیں تو امیر اہل سنت بہت انہیں پسند فرماتے ہیں۔ بہت ذخیرہ کتابوں کا پڑھنے سے بہتر ہے کہ 2 لفظ سمجھ لیے جائیں، اور بہت ذخیرہ پڑھ لینے سے بہتر ہے کہ کچھ پر یعنی 2 الفاظ ہی پر 2 جملوں ہی پر عمل کر لیا جائے۔ دنیا کی تعلیم یہ مطالعہ کہلائے گی یا دین کی تعلیم؟ نیت پر منحصر ہے کہ آپ نے جو تعلیم حاصل کی اس میں آپ کی نیت کیا تھی۔ وقت کا موٹا حساب نہیں ہوتا، جس کے پاس پیسے کم ہو نا وہ موٹا حساب نہیں کرتا، وہ ایک ایک پائی کا حساب کرتا ہے، ایک ایک منٹ کا حساب کرتا ہے۔ اگر آپ واقعی مطالعے کے لیے وقت چاہتے ہیں اور فریش ٹائم چاہتے ہیں، آپ کو اپنی ایک ایک منٹ کا کیلکولیشن کرنا پڑے گا۔ باقی مطالعے کا شوق تو رجحان تو ہوتا ہی ہے کہ گھر میں بھی صبح اٹھیں گے تو اخبار پڑھیں گے، اگر سفر ہو رہا ہے تو بس میں کوئی پرانا سا اخبار مل گیا تو اسے پڑھنا شروع کیا۔ مفتی فاروق رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ یہاں پر بہت موضوع ہے کہ آپ کے حوالے سے ہم سنا کرتے ہیں کہ جب بھی وقت ملتا تھا جیب سے رسالہ نکال کے آپ مدنی مشوروں کے سنا ہے، آپ نے دیکھا ہے۔ آپ کو واقعی اگر وقت نکالنا ہے تو آپ وقت بچانے میں سیریس ہو جائیں، آپ کا وہ وقت ہی وقت ہے۔ بولنے سے کچھ نہیں ہوگا، کرنے سے ہوگا۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس خبر کے مزید مناظر دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے بعد ملاحظہ کیجیے۔ مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا ابو صوبان محمد اطہر اتاری سلمہ الباری عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں جاری مدنی تربیتی کورس اور معلم تربیتی کورس کے درجے میں تشریف لے گئے۔ اس دوران رکن شورا نے شرکاء اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے بھی نوازا۔ آقا شیخ کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب اتار قادری رضوی دامت برکاتہ عالیہ فرماتے ہیں نا، پیارے مبلغ معمولی سی مشکل سے گھبراتا ہے، سردی آ گئی، پیر پھٹ گئے، خشکی کی وجہ سے خون رسنا شروع ہو گیا، اتنی سی بات دنیا بھر کو بتاتے پھرتے، ہونٹ پھٹ گیا، جا رہے تھے علاقائی دورہ کر رہے تھے، کوئی نوکیلا پتھر چپ گیا، یہ مشقت ہے، ہمارے حوصلے شکستہ ہو جاتے ہیں، ہماری حالت غیر ہو جاتی ہے، ہماری بے چینی بڑھ جاتی ہے، ہماری بے قراری خومخواہی اس طرح کی کیفیت میں داخل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ معمول کے واقعات ہیں۔ اگر آزمائش آئی ہے، آپ اپنے عزم کو مصمم تو کیجئے، اپنے ارادے کو پختہ تو کیجئے،
اپنے حوصلے کو بلند تو کیجئے، اپنے اندر ٹھہراؤ کی کیفیت کو پیدا تو کیجئے. آپ اپنے آپ کے اپنے درد کو درد امت تو بنائیے. آپ اپنے اندر اصلاح امت کا جذبہ پیدا تو کیجئے. خدا کی قسم، جس طرح آج آپ اپنے چھوٹے بھائی کی تکلیف میں مبتلا ہونے پر یہاں تذبذب کا شکار ہو رہے ہیں، بے قرار ہو رہے ہیں، میرے آقا امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ اسلام کے لیے، ہر فاسق کو تقوی کے لیے، ہر غافل کو بیداری کے لیے، ہر جاہل کو علم کے لیے، ہر سونے والے کو جگانے کے لیے جتنا بے قرار ہے. الحمدللہ عز وجل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں وقتاً فوقتاً مختلف کورسز کا سلسلہ ہوتا رہتا ہے. حال ہی میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں 126 روزہ مدرس کورس کا آغاز ہوا، جس میں داخلے سے قبل اسلامی بھائیوں نے ٹیسٹ بھی دیے. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. ہر ایک پرچم سے پرچم اسلام، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہوتا یہی ہے ہر ایک پرچم سے پرچم اسلام، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہوتا. الحمدللہ عز وجل مرکز الاولیاء لاہور میں فرانس اور بنگلہ دیش سے تشریف لائے ہوئے اسلامی بھائیوں نے مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا ابو منصور حاجی یعفور رضا اتاری سلمہ الباری سے ملاقات کی. اس دوران رکن شورا نے انہیں نیکی کی دعوت بھی پیش کی. آئیے رکن شورا کی نیکی کی دعوت کے مناظر کو دیکھتے ہیں. جو مسجد سے تکلیف دہ چیز تو نکالے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. اور جو لوگ مسجدیں بناتے ہیں، جو لوگ مسجدیں آباد کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں. کہ مسجد ہر پرہیزگار کا گھر ہے، اور جس کا گھر مسجد ہو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت، رضا اور ان سراج سے باحفاظت گزار کر اپنی رضا والے گھر جنت کی ضمانت دیتا ہے. آپ بتائیے، جو دعوت اسلامی کے تحت مجلس خدام المساجد کے تحت فیضان مدینہ کی تعمیرات کریں، جو اللہ کے گھر کے لیے عطیات جمع کریں، جو مسجد بنانے کے لیے کوشاں رہے، اور جو فیضان مدینہ کی تعمیرات کے لیے مدنی عطیات جمع کر کے مسجد کی ترکیب بنائے، فیضان مدینہ کی ترکیب بنائے، وہ کس قدر خوش نصیب ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے پرندے کے گھونسلے کے برابر مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے. اللہ کا کرم ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے شیخ طریقت امیر اہل سنت دعوت برکاتہ العالیہ نے ہمیں مسجد سے محبت کا ذہن دیا ہے. اور مسجد ہمارا مرکز ہے، تو مسجد سے محبت کرنا الحمدللہ یہ ہمارے مسلمانوں کی، یہ ایک مطلب ہماری مسلمانوں کی نشانی ہے کہ ہم مسجد سے محبت کرتے ہیں. کیوں؟ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. تو اب جو مسجد سے محبت کرے، الحمدللہ ہمیں مسجد سے محبت ہے، ہمیں فیضان مدینہ سے محبت ہے. میرے پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز وجل یونان کے اندر بھی دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ ہے، مدنی قافلے سفر کرتے ہیں. تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسجدیں آباد کرنے کا یہ ذہن دیا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول دیا ہے. آپ اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنائیں, مدنی چینل سے بالکل پکی طرح وابستہ ہو جائیں, مدنی چینل کو اپنا لیں اور اس کو دیکھیں, اس سے تربیت حاصل کریں. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی میں ہمیں مسجد کے آداب بھی سکھائے جاتے ہیں. جو بھی اسلامی یہاں موجود ہیں یہ سن لیں, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. میرے شیخ طریقت امیر سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دعوت برکاتہ العالیہ نے فیضان سنت میں فیضان رمضان میں اعتکاف کے باب میں مسجدوں کے آداب لکھے, اس کا بھی مطالعہ کریں. الحمدللہ عز و جل ان مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف سے کئی اسلامی بھائیوں نے مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت حاصل کی. ان عاشقان رسول کی مدنی قافلوں سے واپسی کا سلسلہ ہوا. ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے ان عاشقان رسول کا استقبال کیا. نیز مدنی قافلے کی مسافر عاشقان رسول اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے. آئیے ان کے تاثرات سننے کے ساتھ ساتھ چند جھلکیاں بھی مدنی قافلے کی ملاحظہ کرتے ہیں. قافلے میں ہم کریں مل کر سفر, آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. سنتیں سیکھیں گے اس میں, سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ بکر. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. الحمدللہ عز و جل مدنی قافلے میں سفر کیا اور میرے کو مدنی قافلے میں سفر کرنے کی برکت سے میرے کو پتہ چلا کہ ایسے ایسے بھی گناہ تھے کہ گناہوں کے بارے میں تو یہ گناہوں کے نام بھی میرے کو خبر نہیں تھے کہ یہ اس کا بھی نام گناہ ہوتا ہے گا. میرے کو گناہوں کے بھی نام نہیں خبر تھے اور اپنے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایسی ایسی سنتوں کے بارے میں پتہ چلا جس سے ہم بہت دور تھے. اب انشاءاللہ ہم نے نیت کی ہے کہ داڑھی رکھوں گا انشاءاللہ عز و جل, زلفیں سجاؤں. الحمدللہ ہم نے مدنی قافلے میں بہت کچھ سیکھا. ہمیں وضو کے فرائض پتہ نہیں تھے, وہ سیکھے. میں کہتا ہوں کہ ہر اسلامی بھائیوں کو مدنی قافلوں میں سفر کرنا چاہیے. وہاں نماز کا صحیح طریقہ, غسل کے فرائض, وضو کے فرائض سکھائی جاتی ہے, اور بھی بہت کھانے کے سنتوں آداب سیکھے. تربیتی کورس کی نیت کی اور مدنی قافلوں میں ہر ماہ 3 دن اور مدنی انعامات پر عمل کرنے کی نیت کی ہے, اور داڑھی رکھنے کی نیت کی, زلفیں رکھنے کی نیت کی, امامہ شریف سجانے کی نیت کی ہے. ہمارا مدنی مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی ساری دنیا میں سنتوں کو عام کرنے میں مصروف عمل ہے. مبلغ دعوت اسلامی نگران کینیا مکی کابینہ نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ کینیا کے شہر کاکا میگا میں علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شرکت فرمائی. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے, جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے, میں دیتا ہوں اس کو دعائیں مدینہ, میں دیتا ہوں اس کو دعائیں مدینہ. جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے, میں دیتا ہوں اس کو دعائیں مدینہ. الحمدللہ عز و جل بنگلہ دیش میں کئی اسلامی بھائیوں نے مبلغ دعوت اسلامی نگران اتاری کابینہ کے ہمراہ مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کی. دوران مدنی قافلہ تربیتی حلقے بھی لگائے گئے. آئیے اس مدنی قافلے کی روح پرور مناظر دیکھتے ہیں. مجھے محترم پیارے اسلامی بھائیوں, الحمدللہ عز و جل ہمارا 3 دن کا مدنی قافلہ ڈھاکہ سعید آباد مدنی مرکز سے برشال کے جانب رواں ہوا. ابھی ہم قافلہ ختم کر کے
ढाका के जानिब रवाना हो रहे हैं। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, इस खबर के मजीद मनाजिर दावत इस्लामी की मदनी खबरों के बाद मुलाहजा कीजिए। मुबल्लिग़ दावत इस्लामी रुकने यूके मदनी काबीना ने बर्मिंघम में कायम मदरसतुल मदीना का दौरा फरमाया। इस दौरान मुबल्लिग़ दावत इस्लामी ने मदनी मुन्नत की तरबियत फरमाते हुए इन्हें मदनी फूल भी इरशाद फरमाए, नीज इन्हें नमाज का अमली तरीका भी सिखाया। आगे मदरसतुल मदीना के मनाजिर देखते हैं, जहां मदनी मुन्ने मुकम्मल मदनी लिबास में मलबूस, सर पर सब्ज अमामा शरीफ का ताज सजाए, नीज सफेद और कत्थई मदनी चादर भी ओढ़े हुए हैं। कुरान के अहकाम पे भी मुझको चला दे, मुझको चला दे। हो जाया करेगा सबक जल्द इलाही, हो जाया करेगा सबक जल्द इलाही। मौला तू मेरा मजबूत बना दे, मजबूत बना दे। उस्ताद को चले और मदीना भी दिखा दे। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज रात तकरीबन 8 बजे दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची में सिलसिला मुआशरे के नासुर का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें मुबल्लिग़ दावत इस्लामी निगरान मरकज़ी मजलिस शुरा हजरत मौलाना हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी मद्दज़िल्लाहुल आली सुन्नत भरा बयान फरमाएंगे और ये सिलसिला मदनी चैनल पर बहराए रास्त भी नशर किया जाएगा। आप भी इसे देखने की नियत कीजिए और दूसरों को दावत देकर ढेरों अजर सवाब हासिल कीजिए। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अब से कुछ देर के बाद मदनी चैनल पर जो आप सिलसिले मुलाहिजा फरमाएंगे, इनकी तफसील ये है। 10 बजे सिलसिला फैज़ान हदीस, 11 बजे सिलसिला सुन्नत भरा बयान। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आप भी मदनी चैनल के इन सिलसिलों को देखने की नियत कीजिए और दूसरों को दावत देकर ढेरों अजर सवाब हासिल कीजिए। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, तबलीग कुरान और सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी, जो कि इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों में यकसा मकबूलियत रखती है, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल बरोज इतवार दोपहर 2:26 पर इस्लामी बहनों के हफ्तावार सुन्नत बड़े इज्तिमा में दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा के निगरान हजरत मौलाना हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी मद्दज़िल्लाहुल आली सुन्नत भरा बयान फरमाएंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये बयान मदनी चैनल पर बराह रास्त भी नशर किया जाएगा। आप भी इस सुन्नत भरे बयान को सुनने की नियत कीजिए
اور دوسروں کو دعوت دے کر ڈھیروں اجر و ثواب حاصل کیجیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی خبریں ملاحظہ فرمائی، مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسلام تیری دھوم مچی ہو